نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اپنی اس عربک گرامر کے کورس کے حوالے سے اور پچھلی سیشن کے اندر جو ہم نے چیزیں کی تھیں اس کو ایک تذکیر کے طور پہ دوہرا لیتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے اور عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اسے حروف ہجا کہتے ہیں جن کی تعداد 28 ہے اور اس میں ایک اشکال ضرور موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو 29 بھی کہتے ہیں 29 اور 28 کا جو فرق ہے وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ہے وہ ہے کہ جو لوگ 28 حروف کہتے ہیں وہ الف کو صرف الف ہی مانتے ہیں لیکن جو لوگ 29 حروف کہتے ہیں وہ الف کی وجہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کی جگہ حمزہ کو بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے الف اور حمزہ میں؟ اس کو صرف چھوڑ دو سمجھتے الف الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ الف جو ہے اس پہ کسی قسم کی بھی حرکت لگ جائے، اس الف پہ کسی بھی قسم کی حرکت لگ جائے، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ رفع، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، حتیٰ کہ سکون بھی ہو، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ایک معمولی سا فرق ہے کہ جو لوگ اس کو 28 نہیں 29 کہتے ہیں وہ الف کو الگ ایک حرف لیتے ہیں، حرف لیتے ہیں اور حمزہ کو ایک الگ لیتے ہیں، جبکہ جو لوگ 28 اس کو لیتے ہیں وہ الف ہی کو لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ کے طور پہ کہلاتا۔ تو یہ ایک معمولی سا فرق ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ بحث نہیں ہے۔ حروف کے بعد جو اہمیت ہے عربی زبان میں وہ ہے اس کی حرکات کی۔ حرکتیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، حرکتیں جو ہے وہ جیسے اردو زبان میں بھی آپ نے دیکھنے زیر زبر پیش ہے، عربی زبان میں بھی ہے، زبر کو جو ہے وہ فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک حرکت ہوتی ہے جس کو سکون کہتے ہیں، علامت سکون کہتے ہیں۔ حروف، حرکات اور سکنات، یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں، حروف، حرکات اور سکنات جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں اس سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ لفظ کے لغوی کے معنی ہے پھینکنا، جو بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کچھ میرے منہ سے ادا ہو رہا ہے اس کو پھینکنا کہتے ہیں، یہ لفظ ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے اندر لفظ اس کو کہتے ہیں جس کا تلفظ کیا جائے۔ تو لفظ بنیادی طور پہ کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک وہ جس کا معنی ہو، ایک وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی ایک بامعنی ہوگا، ایک بے معنی ہوگا۔ بامعنی لفظ کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن ہے، قرآن میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے، تو محمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ جو بامعنی لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، اور مستعمل کی پھر مزید دو ہمارے سامنے اقسام آئی تھی، بلکہ بنیادی طور پر اقسام تو ایک ہی ہے، اس کو آپ کلمہ کہہ لیں یا مفرد کہہ لیں، یہی ٹرمنالوجی ہم استعمال کریں گے پورے تھرو آؤٹ پورے ہمارے کورس کے اندر۔ اور دوسری ہوتی ہے مرکب۔ مرکب کیا چیز ہے کہ مفرد یا کلمہ ایک لفظ ہوگا، ایک سے زائد لفظوں کا کوئی بھی مجموعہ ہوگا وہ مرکب کہلائے گا۔ تو مفرد یا کلمے کی پھر آپ کے سامنے تین اقسام آئی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم دونوں خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اس کو کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ
قرآن مجید کے اندر کوئی بھی کلمہ، میں نے آپ سے کہا کہ اب ہم لفظ کی بات نہیں کریں گے، ہم کلمہ یا مفرد کریں گے. قرآن مجید میں کوئی بھی آپ کو کلمہ نظر آتا ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو ہم نے یہی تینوں چیزیں پڑھنی ہیں، بلکہ دراصل ہم پڑھیں گے دو ہی چیزیں، اسم اور فعل. حرف تو ان بٹوین اس کے اندر آٹومیٹکلی آتا رہے گا اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں، اسم اور فعل. ہم سب سے پہلے ہم نے اسم کو شروع کیا. اسم کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے جو پچھلی کلاس میں رکھی تھی، ایک تو اسم کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی. اسم کی تعریف ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے جیسے زید، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے مسجد، کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے جیسے کراچی، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے صالح، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے مارنا، کوئی بھی چیز یہ اسم ہو سکتی ہے. اسم کو بنیادی طور پہ دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ایک جس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں، ایک جس کو ہم اسم صفات کہتے ہیں. اسم ذات کے حوالے سے میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اسم ذات کا معنی ہے کہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آتی ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے آپ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ذات ہے کہ اسم صفات ہے. آپ سے میں کہوں کتاب، آپ کے ذہن میں فوراً اسی کتاب کی ایک شکل آ جاتی ہے، آپ کہہ دیں گے اس میں ذات ہے. میں آپ سے کہوں گاڑی، میں آپ سے کہوں گھر، میں آپ سے کہوں عورت، میں آپ سے کہوں لڑکا، میں آپ سے کہوں گھوڑا، یہ ساری وہ چیزیں کہ جن کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سے کوئی نہ کوئی شکل آ جاتی تو آپ اس کو کہتے ہیں اس میں ذات. یہ ایک عمومی آپ اس کی ڈیفینیشن آپ اس میں بتا دیں. صفات جو ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی وجود نہیں ہوتا. صفات جو ہے وہ ذات کے اوپر منحصر کرتا ہے. ذات ہوگی تو صفات ہوگی. تو صفات کیا کرتی ہے؟ ذات کے بارے میں اس کی کوئی اچھائی یا برائی کو بیان کرتی ہے. اس کی کوئی اچھی بات یا اس کی کوئی بری بات یا اس کی کوئی کسی قسم کی جو صفت ہوتی ہے اس کو بیان کرتی ہے. تو صفات جو ہے وہ ذات کے ساتھ موجود ہوتی ہے. ہمارا پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ عربی نہ بولنا ہے نہ عربی لکھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف قرآن کی عربی کو سمجھنا، قرآن کی زبان کو سمجھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس مفہوم کو ہم کوشش کریں کہ اس طرح سے سمجھیں کہ جب پڑھا جائے تو ہمیں محسوس ہو. جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو ہے وہ کس کی ثنا بیان کریں. جب ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کون سا ایگریمنٹ ہے، وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا وعدہ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ لے رہے ہیں. یہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہمیں فیل ہونا چاہیے. یہی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ گرامر آپ کو مدد کرے گی اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے لیے، اس کے متن کو سمجھنے کے لیے. اور جتنی آپ محنت کریں گے، ووکیبلری آپ کی جتنی امپروو ہوگی، آپ کے لیے چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی، آپ کے لیے چیزیں اتنی بہتر ہو جائیں گی. مشکل نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن کنسسٹنسی مانگتا ہے، صرف اور صرف کنسسٹنسی مانگتا ہے. کیونکہ اب آپ نوٹ کریں گے جب ہم آج سے شروع کریں گے کہ اس کے اندر ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ لنک ہے، جڑی ہوئی ہے. جہاں آپ کا ایک یا دو لنک مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے. جب گیپ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سے دوری پا. اور میں ایک چیز آپ کو پہلی واضح کر چکا ہوں کہ شیطان نے تو، ابلیس نے تو وعدہ کیا، ابلیس نے وعدہ کیا لأقعدن، میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. کہاں؟ لہم، ان کے لیے. کدھر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ. کبھی غور کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں کم سے کم 17 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. اور جبکہ دنیا ابھی آدم کو زمین پہ بھیجا نہیں تھا، اس وقت اس نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ کہاں بیٹھوں گا میں؟ لہم صراطک المستقیم. تو وہ جو اس نے چیلنج دیا تھا، اس چیلنج کے اگینسٹ میں دعا آپ مانگتے ہیں اللہ سے. اور میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری نماز جو پڑھی ہوگی اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، آپ نے بھی یہی دعا مانگی تھی. تو پھر میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گرہ کو کھول دے.
یہ گرہ ایک دفعہ کھل گئی آپ کے لیے اس گرامر کو سمجھنا، اس قرآن کی زبان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی فہمی کے دو طریقے ہیں قرآن کو سمجھنے کے۔ ایک ہے جس کو ہم تذکیر کہتے ہیں، یعنی آپ کو اوپر سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا متن آپ پڑھیں آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ آیت پڑھیں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتا ہے، کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، آپ کو متن سمجھ میں آ جائے۔ اس لحاظ سے قرآن اس کائنات کی آسان کتاب ہے، اس لحاظ سے کہ قرآن جو ہے اس کائنات کی بڑی آسان کتاب ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے کہ الکتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم نے کچھ متشابہات آیات بھی رکھی ہیں، محکمات بھی رکھی ہیں، اور تمہارے لیے محکمات ہی ہیں، وہی الکتاب۔ مجھے اور آپ کو متشابہات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ متشابہات جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، اللہ کے فرشتے کیسے ہوں گے، وہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ ہمارے دل میں ہے جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے دل میں کسی قسم کی کجی پیدا نہ کر کہ ہم اس کے کیڑوں میں چلے جائیں، ہم اس کی ان باتوں میں چلے جائیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اگر اس پہ تدبر کی بات آ جائے، اس پہ غور و فکر کی بات آ جائے، اس میں غرق ہونے کی بات آ جائے، تو یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا نہ آنکھوں کو کنارہ ملتا ہے، نہ جس کی کوئی گہرائی ملتی ہے، اور اس کے عجائب، اس کے جو اثرات ہیں، یہ قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور وقت جیسے جیسے گزرتا رہے گا، جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا، آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آتی رہے گی، اور جن کو متشابہات کہتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ محکمات میں بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو دو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تو بہت سارے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ جب بھی کوئی مونس، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ انسانوں میں، چاہے جانوروں میں، جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو 3 پردوں میں ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال 150 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا یہ 3 پردے کون سے ہیں، 3 اندھیرے پردے، لیکن آج میڈیکل سائنس نے پروو کیا۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کینیڈا کے کوئی ہوتے تھے ڈاکٹر کیتھ مور ان کا نام تھا، شاید ان کی جو ہے کتاب جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں پڑھائی بھی جاتی ہے ہر جگہ، انہوں نے اس چیز کو پروف کیا کہ وہ 3 اندھیرے کون سے ہیں۔ لیکن آج سے کوئی 100 سال 150 سال پہلے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 اندھیرے ہوتے کس طرح سے۔ تو وہ جو متشابہات آیت تھی وہ خود بخود آج محکمات میں تبدیل ہوئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہم جب تمہاری جلدوں کو جلائیں گے تو اس کے بعد تمہاری جلدوں کو تبدیل کر دیں گے۔ آج سے کوئی 100 سال 150 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جلد کو تبدیل کیوں کیا جائے گا، لیکن یہ بھی میڈیکل سائنس نے پروو کیا۔ جرمنی کا کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی سائنسدان تھا، مجھے نہیں نام ان کا معلوم، کہ اس نے پھر یہ پروو کیا تھا، اس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو سکن میں ہوتی ہے، ایک دفعہ سکن ڈرائی ہو جائے تو پھر پین ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، آج سے کوئی 150 سال پہلے 200 سال پہلے کسی کو پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود نکل کے آ جائے گی۔ اسم ہم نے شروع کیا ہے، اسم کے حوالے سے ذہن میں رکھیں ایک چیز، ہمارا اصل بنیادی مقصد قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی آیات بیسیکلی کیا سینٹینسز ہیں، اس طرح سے لفظ ہوتے ہیں، لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جملہ بنتا ہے، جملے بنتے ہیں، جملوں کا گروپ بنتا ہے، اس سے پیراگراف بنتا ہے، اس پیراگراف سے بنتا ہے تو پھر پورا ایک مضمون بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کا بھی یہی اصول، لفظ ہوتے ہیں جو مختلف کلمے ہیں، وہ مختلف کلمے ملتے ہیں، اس سے جو ہے وہ آیات بنتی ہیں جس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں، پھر اس آیات سے جو ہے وہ ایک پیسج بن جاتا ہے جس کو ہم رکوع کہہ دیتے ہیں، پھر اس رکوع سے ایک پورا موضوع بن جاتا ہے، تو ایک صورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل وہی پیٹرن، اسم ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم کسی بھی اسم کو پہ کام نہیں کر سکتے،
ہم کسی بھی اسم کو جان نہیں سکتے, ہم کسی بھی اسم پہ کام نہیں کر سکتے, اس کو کسی آیات میں سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم کو اس کے بارے میں اس کی چار بنیادی پراپرٹیز نہ معلوم. اسم کی جب تک مجھے چار بنیادی پراپرٹیز معلوم نہ ہو میں اسم پہ کام نہیں کر سکتا. وہ چار بنیادی جو پراپرٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کو کیونکہ جب تک یہ چار آپ کو نہ معلوم ہو آپ اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز اس کی جنس. جنس یعنی جینڈر. ہر اسم کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہے. الحمدللہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جینڈر دو ہی ہیں, میسکولن فیمینن, ٹھیک ہے. اور جب جنس کی بات کہیں تو ہمیشہ اس کو مذکر مؤنث کہیں یا میسکولن فیمینن کہیں, اس کو مرد اور عورت نہ کہیں, کیونکہ بلی جو ہے نا, بلی وہ عورت نہیں ہے لیکن جو ہے وہ فیمینن میں آتی ہے. تو پہلی چیز جنس. ہر اسم کا ایک جنس ہے. جب تک آپ کو جنس نہ معلوم ہو آپ اس اسم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ اگزامپل دوں کہ ناک. ناک جو ہے مجھے بتائیے اردو زبان میں, احتشام صاحب, اردو زبان میں ناک جو ہے وہ کیا جینڈر ہے, میسکولن ہے کہ فیمینن ہے؟ فیمینن. جی فیمینن. فیمینن ہے, ٹھیک ہے. ناک ہوتی ہے. آنکھ, جی آنکھ ہوتی ہے کہ ہوتا ہے؟ ہوتی ہے. ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں, میں آپ سے کہوں کہ ناک کو جملے میں استعمال کریں تو آپ ایسے ہی کہیں گے نا کہ ناک, آنکھ کو استعمال کریں تو آپ کی جملے میں اسی طرح استعمال ہوگا کہ وہ فیمینن کے طور پہ ہوگا کہ آنکھ جی ہوتی ہے. آپ یہ تو نہیں جی کہہ جی سکیں گے نا آنکھ ہوتا ہے, نہیں. نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ تو آپ نے آنکھ ہوتی ہے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ آنکھ کو اردو زبان میں جو ہے وہ مونس ٹریٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے عربی زبان میں آنکھ کیا ٹریٹ ہوتی ہے یا ناک کیا ٹریٹ ہوتی ہے جو ہمارے سامنے. پہلی چیز جنس ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے عدد. عدد یعنی نمبرز. نمبرز آپ کو پتا ہے, جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں واحد جمع, انگریزی میں سنگولر پلورل. عربی زبان میں نمبرز جو ہیں وہ مختلف ہیں, مطلب سنگولر بھی ہے پلورل بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور نمبر بھی ہے عربی زبان. عربی زبان میں کیا ہے کہ ایک کے لیے واحد ہے جس کو اردو میں بھی آپ واحد کہتے ہیں. دو کے لیے عربی زبان میں ایک بھی اور دو بھی ہے, دو کے لیے ایک اور لفظ ہے, اور دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو آپ پلورل کہہ لیں یا جمع کہہ لیں. عربی کے اندر خاصیت ہے. نمبرز کی بڑی امپورٹنس ہے. میں آپ سے کہوں دیوار گر گئی ہے, صحیح ہے لفظ ہے کہ دیواریں گر گیا؟ دیوار گر گئی. دیوار نے, میں آپ سے کہوں دیواریں گر گئیں, صحیح ہے کہ دیواریں گر گئیں, گر گیا؟ دیواریں گر گئیں. ہے نا. تو دیکھیں نمبرز کی جی بھی اپنی اہمیت ہے. جنس ایک ایسی چیز ہے آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اپنی عام لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. عدد دوسری چیز. تیسری چیز جو ہے وہ ہے اس کی کیپیسٹی, جس کو آپ کہتے ہیں وسعت. وسعت کیپیسٹی جس طرح سے آپ اپنی عام زندگی میں بھی کہتے ہیں پراپر ناؤن کامن ناؤن. پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن. جو چیز بالکل واضح ہو, کلیئر ہو, اس کو آپ جو ہے وہ خاص ہو, کوئی چیز اسپیشلی ہو, اس کو آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں. عام چیز ہو اس کو آپ جو ہے اس کو آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں. جو عام چیز ہوتی ہے اس کو آپ کامن ناؤن. تو کیپیسٹی, اس کی وسعت کا معلوم ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور لاسٹ جو ہے وہ ہے اعراب.
اعراب یعنی اسٹیٹس. اعراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے نہیں ہے. آپ عربی اردو زبان میں اعراب کا کوئی تصور ہی نہیں. اعراب ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہیں ہے. اعراب اسٹیٹس یہ اسم کی پوزیشن بتاتا ہے کہ اسم اس پرٹیکولر جملے میں جو استعمال ہوا ہے وہ کس طور پہ استعمال, کیا فنکشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اس کا اصل آبجیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اعراب کو شروع کریں. کوشش کریں گے کہ اعراب آج ہم جتنا مکمل کر سکیں اس کو ضرور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. 4 چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. کسی بھی اسم کو میں پہچان نہیں سکتا, میں اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں اس کی 4 بنیادی پراپرٹیز نہ معلوم ہو. وہ 4 بنیادی پراپرٹیز ہیں اس کی جنس کے حوالے سے, اس کے عدد کے حوالے سے, اس کے معرفہ نکرہ ہونے کیپیسٹی کے حوالے سے, اس کے اعراب کے حوالے سے. تو آج ہم سب سے پہلے جو چیز شروع کریں گے وہ ہم شروع کریں گے اعراب کے حوالے سے. اعراب کیا چیز ہے, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ حارث صاحب آپ بتائیں گے اعراب کو آئیڈیا؟ آواز نہیں آ رہی شاید. ہارون صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہارون صاحب جی. جی اعراب زیر زبر پیش کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب تو بتائیں گے؟ اچھا آپ کے یہاں کچھ جو ہے وہ خواتین بھی ہیں جن کے نام تو نہیں معلوم, تو میں بتا دوں کامل صاحب, جب یہ کلاس ہم جب شروع کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر نعمان صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیں اس کلاس کی افیکٹونیس جو ہے وہ اس وقت زیادہ آتی ہے جب انٹریکشن ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ ابھی میں بالکل نیا نیا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے بہت سارے لوگوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی آتے ہیں. تو خود بھی جو ہے نا تھوڑا سا جب میں آپ سے پوچھوں تو اپنی طرف سے والنٹیئر پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ میں کسی کا نام کو تبھی کریں, جو وقت کے ساتھ ساتھ جب نام آ جائے. جی زبیر صاحب, سر آپ کو تو معلوم ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ نے کہا والنٹیئر تو میں اس لیے اوپن کر دیا میں نے اپنا. سر جی آپ کا والنٹیئر ٹھیک ہے, لیکن آپ جانتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں. میں چاہوں گا کوئی ایسے دوسرے صاحب سے کہ جو ابھی نئے صاحب ہوں یا ان کو نہ اندازہ ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کو تو معلوم ہے. جی کوئی اور صاحب بتائیں گے؟ ساتھ صاحب. جی السلام علیکم. میرے خیال میں اعراب زیر زبر پیش ہی ہیں جو میری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو 2 چیزیں کلیئر کرا دوں. السلام علیکم. آپ نے ابھی جو اعراب کا ایکسپلین کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اسم جملے میں کس جگہ استعمال ہوگا وہ چیز اعراب کہلائے گی. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ اسم کا اسٹیٹس بتاتا ہے کہ اسم کی حیثیت کیا ہے. اعراب جو ہے اسم کی حیثیت بتاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ابھی آپ لوگ 2 ساتھیوں سے جو میرے سامنے جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش ہے. اچھا اعراب کے بارے میں پہلی چیز سمجھ لیں کہ اعراب جو ہے وہ عربی زبان کا سب سے اہم ٹاپک ہے. یہ جو آج شروع ہوا ہے نا, جب تک اب آپ کی ساری زندگی تک جب تک آپ یہ قرآن مجید پڑھتے رہیں گے اعراب سے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. 1 سیکنڈ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئے بابا. brother, can you call me after 1 hour? I'm just leaving my class. If it is not very urgent, call me after 9. No problem. No problem. Okay. جی سوری. تو اعراب کے بارے میں ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے, عربی پڑھتے رہیں گے, اعراب صاحب کا پیچھا نہیں چھوٹے گا, کیونکہ اعراب اگر آ گیا تو عربی آپ کو آ گیا.
اعراب ہے تو عربی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جملے کے اندر اسم کا اسٹیٹس بتاتا ہے، تو جب تک آپ کو اس کا اسٹیٹس ہی نہیں پتا ہوگا آپ آگے نہیں چل سکتے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اعراب دراصل کہتے ہیں عربی بنانے کو، عربی بنا کے دیتا ہے یہ آپ کو۔ اعراب بیسکلی کیا کرتا ہے؟ عربی بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ سے کہا اعراب کرتا کیا ہے؟ جملے میں حیثیت بتاتا ہے، اس کی اسٹیٹس بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جی زید ہیلپ حامد، کیا ترجمہ ہوا اس کا سر جی؟ زید ہیلپ حامد کیا ترجمہ ہوا؟ زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں، زید نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں حامد ہیلپ زید، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ جی اپوزٹ ہو جائے گا جی اس کا. جی کیا ہو جائے گا؟ حامد نے زید کی مدد کی. حامد نے زید کی مدد کی، حامد نے زید کی مدد کی۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کس ساتھی نے جواب دیا تھا تاکہ مجھے نام جی بھی ساتھ جی میں نے طارق جی. طارق صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جی میں نے کہا زید ہیلپ حامد، آپ نے کہا زید نے حامد کی مدد کی، میں نے آپ سے کہا حامد ہیلپ زید، آپ نے کہا حامد نے زید کی مدد کی۔ مجھے بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ زید نے حامد کی مدد کی؟ کیونکہ پہلے زید آیا ہے تو یعنی انگلش میں اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے کہ جو پہلے نام آتا ہے وہ فیل کرنے والا یا کام کرنے والا. بالکل، یعنی انگریزی زبان میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے، جی انگریزی زبان میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے اور آبجیکٹ بعد میں آتا ہے۔ یعنی آپ کو اس سے پتہ چل گیا کہ انگریزی زبان میں سبجیکٹ اور آبجیکٹس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کرنے والا کون تھا اور کس کے اوپر کام ہوا، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، اس کا مطلب پوزیشن میٹر کرتی ہے، جی پوزیشننگ میٹر کرتی ہے۔ میں نے حامد کی کو اٹھا کے جب سبجیکٹ پہ لے لیا تو کانٹیکسٹ ٹوٹل چینج ہو گیا، ٹوٹل چینج ہو گیا نا کانٹیکسٹ، یعنی پہلے حامد کی مدد کی گئی تھی، پوزیشن اس کی چینج ہو گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ حامد مدد کرنے والا ہو گیا۔ جی بالکل درست کہہ رہا ہوں؟ اردو میں جی کیسے پتا چلا کہ زید نے حامد کی مدد کی اور حامد نے زید کی مدد کی؟ اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے جو آیا ہے وہ سبجیکٹ ہے اور جو بعد میں نام آیا ہے وہ آبجیکٹ، وہی رول نہیں اسی اس طرح. میں نہیں ہے، اس میں اس طرح سے نہیں ہوا، اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک اور چیز کی وجہ سے ہوا، اس میں نے اور کے سے پتہ نین کو استعمال ہوا اور آخر میں کی، نے اور کے نے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک زید نے حامد کی مدد کی، اگر میں اس کو کے اور نے کو چینج کر دوں، حامد کی زید نے مدد کی، تو بھی سینٹنس سیم ہی رہا نا۔ زید نے حامد کی مدد کی، میں اگر کہوں کہ حامد کی زید نے مدد کی، تو سینٹنس کوئی معنی میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا۔ نہیں آیا۔ تو اردو میں آپ کو نے اور کے نے بتایا، اردو میں نے اور کے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس نے کس کی مدد کی۔ انگلش میں آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ سے پتا چلتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں
حامد help Zaid brother. جی اس کا ترجمہ کریں. جی سر. جی حامد نے Zaid brother. حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں, زید 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 تین جگہ پہ زید زید آیا. بل انگریزی میں اگر آپ دیکھیں, پہلے والے جملے کے اندر زید کیا آیا؟ سبجیکٹ کے طور پہ آیا, کرنے والا تھا. دوسرے والے جملے میں زید آبجیکٹ کے طور پہ آیا. تیسرے والے جملے کے اندر زید نہ آبجیکٹ ہے نہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ تو بردر ہے نا, زید تو صرف ایک انفارمیشن کے لیے آیا. ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی اردو, اگر اردو میں دیکھ لیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں, یہاں بھی زید آیا, یہ بھی زید آیا, ادھر بھی زید آیا, یہاں بھی یہی سچویشن, تینوں جگہ پہ یہی سچویشن. میں اسی جملے کو عربی میں لکھتا ہوں. اس بات کو بھول جائیں کہ کیا چیز لکھی گئی ہے, وہ ہم انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے. میں ان تینوں جملے کو عربی میں لکھتا ہوں, اور ذرا آپ غور کیجئے گا کہ آپ کو اس کے اندر ایک بنیادی فرق نظر آئے گا. اس فرق کو صرف نوٹ کیجئے گا, میں آپ سے بعد میں بات کروں. پہلا تھا زید نے حامد کی مدد کی, زید ہیلپ حامد. عربی میں نے اس کو کہا نصرہ زید حامد. زید نے حامد کی مدد کی. دوسرا تھا حامد نے زید کی مدد کی. تو میں نے کہا نصرہ زیدن, نصرہ حامد زیدن. تیسری تھی کہ حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. تو میں نے کہا نصرہ حامد اخا زید. کیا چیز آپ کو اس میں بنیادی چیز نظر آئی ہے زید کے حوالے سے ان تینوں سینٹینس سے؟ زید کے حوالے سے آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے, تینوں سینٹینسز میں زید کے حوالے سے آپ کو کیا چیز نظر آئی؟ تنوین چینج ہوئی ہے. تنوین چینج ہوئی ہے. زور سے بولیے سر. تنوین چینج ہوئی ہے سر. تنوین چینج ہو گئی ہیں. یہاں زید دو پیش کے ساتھ ہے زیدن, یہاں دو زبر کے ساتھ ہے زیدن, یہاں دو زیر کے ساتھ ہے زیدن. اسم کا میں نے آپ سے کہا اعراب کیا کرتا ہے, اسم کا سٹیٹس بتاتا ہے. پہلی والی سچویشن کے اندر زید کیا تھا؟ سبجیکٹ تھا. جب سبجیکٹ ہوتا ہے تو اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟
دو پیش میں ہوتا ہے یا پیش کے اندر ہوتا ہے, دو کو بھی بھول جائیں ابھی آپ, یہ دو اور ایک کا فرق ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. یعنی اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ پیش کی شکل میں ہوتی ہے. جب وہ سبجیکٹ تھا, زید یہاں سبجیکٹ تھا دوسرے والے جملے میں, تو آپ دیکھیں اس کی شکل کیا ہو گئی؟ زبر کی شکل ہو گئی. تیسری صورت یہ تھی زید نہ سبجیکٹ تھا نہ آبجیکٹ تھا بلکہ اضافی کے طور پہ تھا, سپلیمنٹری تھا, تو اس کی شکل ہو گئی دو زیر. اب اس بنیاد کے اوپر اعراب کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعراب جو ہے یاد رکھ لیں زیر زبر پیش حرکات ہیں, زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, زیر زبر پیش حرکت کا نام ہے. اور یہی ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو, ہماری اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے استعمال ہوتے ہیں, اور ہم نے بعض دفعہ تو ان الفاظ کے وہی معنی رکھے جو عربی زبان میں ہیں, لیکن بعض دفعہ ہم سے گڑبڑ کیا ہو گئی کہ ہم نے اپنے معنی کو, جو ہم نے اپنی عام زندگی میں اردو زبان میں جو معنی استعمال کرتے ہیں اسی کو عربی معنی میں پہنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑی گڑبڑ آتی ہے. انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل بات کریں گے, ابھی صرف بنیادی طور پہ آپ بھی سمجھیں. تو زیر زبر پیش, ہارون صاحب آپ بھی ذہن میں رکھیں, طارق صاحب آپ بھی, اور جس ساتھی نے بھی کہا تھا, زیر زبر پیش حرکت ہے, زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اعراب کیا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں, ڈیفینیشن آپ کے سامنے بالکل واضح آ جائے گی. اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو. مجھے بتائیے زید زید ہی کہلائے گا نا, چاہے وہ سبجیکٹ ہو, آبجیکٹ ہو یا سپلیمنٹری ہو. زید کے اپنے معنی میں کوئی فرق آیا؟ زید زید ہی کہلائے گا نا, چاہے وہ ڈوور ہو, جب وہ فائل تھا کرنے والا تھا تب بھی زید زید ہی کہلائے گا. جب اس کو مدد کی گئی, جب وہ آبجیکٹ تھا تب بھی وہ زید ہی کہلائے گا. اس کے بھائی کی مدد کی تب بھی وہ زید ہی کہلائے گا. یعنی اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو, اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب ہے. آپ دیکھیں اس کی شکل و حالت کی تبدیلی چینج ہو گئی. زیدن زیدن زیدن, پیش زبر زیر, پیش زبر زیر, تینوں جگہ پہ اس کی پوزیشننگ چینج ہو گئی. عربی زبان میں سبجیکٹ آبجیکٹ میٹر نہیں کرتا, عربی زبان میں نے اور کے لفظ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایک دوسرے طریقے سے لکھ کے دکھاتا ہوں, آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے گی. اس کو ذہن میں رکھیے گا کس طرح سے اس کے اعراب کی شکلیں. میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں. میں نے نصرہ زیدن حامدن کی جگہ لکھا نصرہ حامدن زیدن. اس کا ترجمہ بھی یہی ترجمہ ہے, زید نے حامد کی مدد کی, یا آپ اس کا ترجمہ اس طرح کر لیں حامد کی زید نے مدد کی. اس کے اندر سبجیکٹ اس سچویشن میں بھی سبجیکٹ زید ہی رہے گا, کیونکہ زید کی حالت کیا ہے؟ پیش کے اندر حالت ہے. اسم اگر حالت اگر پیش میں ہوگی تو وہ سبجیکٹ کہلائے گا, چاہے اس کی پوزیشن کہیں بھی ہو جائے. انگریزی زبان میں پوزیشن چینج کی, سینٹنس چینج ہو گیا, معنی ٹوٹل چینج ہو گیا. عربی زبان میں پوزیشن میٹر نہیں کرے گا, عربی زبان میں پوزیشن میٹر نہیں کرے گا. حالت پیش جو ہے زید پیش کے ساتھ ہے, زید اس کے اندر سبجیکٹ ہی کہلائے گا, irrespective کے سبجیکٹ پہلے آ گیا کہ بعد میں آ گیا. گو کے ٹیکنیکلی اس طرح سے لکھنا صحیح نہیں ہے, لیکن لکھا جاتا ہے اس طرح سے بھی. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے جیسے آگے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا رہے گا. صرف جو بنیادی بات آپ کو سمجھانی ہے اعراب کے حوالے سے وہ یہ
کہ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے، بلکہ اعراب کیا چیز ہے جی؟ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی جو تبدیلی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے۔ جی اس حوالے سے کوئی سوال ہے ابھی تک تو مجھے بتائیے پلیز۔ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ یہ سب سے آخری حرف کے اوپر ہی جو ہوگا یہ اعراب اسی کو مانا جائے گا؟ جی جی وہی ہوگا، اس پر مزید بات کرتے ہیں، ابھی اس پہ تو ہم بہت بات کریں گے، بے فکر رہیں۔ بس ایک چیز جو میں آپ کو بھی اعراب کی ڈیفینیشن، صرف اعراب کی ڈیفینیشن ہے کیا، میں نے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک پکچر پیش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ جو حرکت ہوگی نا، اعراب کی حرکت آپ ڈینوٹ ہی کریں گے آخری جو اس کی جو آخری جو ورڈ ہوگا نا اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہی اعراب کہلائے گا۔ لیکن وہ اعراب ظاہر ڈیفینیٹلی وہ ہے حرکت ہی، لیکن وہ حرکت کہلائے گی، وہ اعراب نہیں کہلائے گا۔ اعراب اس صورت میں یہ کہلائے گا، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں حامدن کے اوپر ہا کے اوپر بھی ایک حرکت ہے نا، ہا کے اوپر فتح ہے نا سر، حامدن کے اندر اگر آپ دیکھیں ہا کے اوپر فتح ہے، میم کے نیچے زیر ہے جی، لیکن ہم اس فتح اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم حرکت ہی کہیں گے، لیکن جو آخر کے اندر آیا نا اس کو ہم حرکت نہیں کہیں گے، یہ اعراب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اعراب کہلائے گا۔ تو اعراب کی ڈیفینیشن ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ۔ اللہ میری تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ اس میں جانا ہی نہ پڑے، لیکن اگر چلے بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، بے فکر ہے۔ جب تک آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی میجورٹی کو، میں آگے نہیں بڑھوں گا، یہ میرا اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ بسم اللہ، اللہ چاہے گا آپ کو بالکل ہی جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں تک کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہے تو مجھے پوچھے تو میں آگے چلوں۔ جی السلام علیکم۔ کوئی تو بھی سوال؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکات ہیں ان سے مانوی تبدیلی ہو جاتی ہے اسم کی؟ بہت بڑا فرق پڑے گا سر، بہت بڑا پڑے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ مطلب آپ اس کو اندر اسی طرح وہ تو اسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ہر چیز بدل گئی نا۔ اگر آپ فار ایگزامپل اسی کو دیکھ لیں، اگر آپ نے اسی کی حرکت کو حامدن جو کہ آبجیکٹ ہے اس کو حامدن اگر پڑھ لیں تو سبجیکٹ بن جائے گا۔ تو آپ کا ایک جو زیر زبر پیش کا جو مفہوم ہے وہ اس بری طرح سے بدل جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج میری دوپہر میں کلاس تھی تو وہاں میں ایک اور سبجیکٹ کرا رہا تھا، آپ نے قرآن مجید میں بہت ریگولر پڑھا ہوگا یہ لفظ، یا الذین آمنو، آمنو بے انتہا پڑھا ہوگا۔ آمنو کا مطلب ہے وہ لوگ، آمنو کا مطلب ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور اس کا معنی ہے ایمان لے کے آئے یا جو عمل میں آئے۔ لیکن ایک اور صیغہ ہے اسی طرح سے، وہ ہے آمنو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا والا جو تھا آمنو اس میں میم کے اوپر فتح تھی اور دوسرے کے نیچے جو ہے میم کے نیچے کسرہ زیر، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آمنو کا مطلب ہے کہ وہ جو ایمان لا چکے ہیں یا جو ایمان میں عمل میں آ چکے ہیں، اور آمنو کا مطلب ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ، تم عمل میں آؤ، یہ حکم ہے۔ تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا پوری آپ کی عربی ہے ہی اعراب پر۔ اعراب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اعراب کی پلیسمنٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ کے لیے قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنا، آپ کو کسی بھی عربی خط کو سمجھنا آپ کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ صرف اور صرف آپ کے ووکیبلری کا ہوگا، وہ ہر زبان میں ہوتی ہے، وہ ووکیبلری آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب جس میں اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ تو اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالات ہیں، تین حالتیں ہوتی ہیں اعراب کی۔ اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو حالت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع۔
جو پہلی حالت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، دوسری جو حالت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت نصب، اور جو تیسری حالت ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت جر۔ حالت رفع کہتے ہیں، حالت رفع کا مطلب ہے کہ جو اسم ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا۔ یہ پیش جو ہے وہ سنگل بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا حرکت دو قسم کی ہوتی ہے، سنگل حرکت بھی ہوتی ہے اور دوہری حرکت بھی ہوتی ہے۔ دوہری حرکت کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یا پیش بھی ہو سکتا ہے یا وہ ڈبل پیش بھی ہو سکتا ہے۔ حالت نصب کہیں گے، اس کا مطلب اس کی جو حرکت ہوگی وہ یا تو سنگل فتح ہوگی یا تنوین میں ڈبل فتح ہوگی۔ اور حالت جر اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس پہ سنگل زیر ہوگی یا دو زیر ہوگی۔ رفع کے معنی کیا ہے؟ رفع کے معنی ہے بلندی، رفع کے معنی ہے بلندی، نصب کے معنی ہے کھڑا کر دینا۔ رفع کے معنی ہے بلندی، نصب کے معنی ہے کھڑا کر دینا، جر کے معنی ہے کھینچ لینا، نیچے اتار دینا۔ میں لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، چلیں آپ لوگوں سے بھی ناراضگی لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا تو حق بن ہی جاتا ہے جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے GHQ، جانتے ہیں نا سر؟ GHQ ادارے کو جانتے ہیں سر؟ جی عبدالرحیم صاحب، عبدالرحیم صاحب، پاکستان میں جناب ایک ہی ادارہ ہے صرف GHQ، اس کا کیا نام ہے؟ GHQ ہے نا۔ اب GHQ اتنا پاورفل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پاکستان میں پرائم منسٹر بنا دیتا ہے، بنا دیتا ہے جی ایسے ہی ہے جی ایسے ہی۔ GHQ پرائم منسٹر بنا دیتا ہے۔ جب یہ GHQ پرائم منسٹر بنا دیتا ہے تو جس کو پرائم منسٹر بنایا، چاہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہمارا لیڈر عمران خان ہو، ٹھیک ہے، کپتان ہو، تو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر بناتا ہے تو وہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ وہ حالت ہوتی ہے اس کی تاج والی، اس کے اوپر وہ تاج لگ جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہو گئی؟ تاج والی ہو گئی، وہ حالت رفع میں چلا گیا۔ سب سے بلند سچویشن ہے، پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹس ہے نا پرائم منسٹر سر، ٹھیک ہے، اسم کا سب سے بڑا اسٹیٹس کیا ہے؟ حالت رفع، بلندی۔ اب جناب کسی وجہ سے GHQ والے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا جھگڑا ہو گیا، اور ایک دن GHQ والوں نے بلایا پرائم منسٹر کو، بولا یار کھڑا ہو جا، کھڑا کر دیا۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، دیکھیں آپس میں پھڑے ہو جاتے ہیں GHQ کے اور اس کے پرائم منسٹر کے، ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ایسی سچویشن میں جب تناؤ آ جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑے ہونے والی ہو جاتی ہے، نصب ہو گیا، حالت نصب میں آ گیا، یہاں تاج تھا اب یہاں نصب آ گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد GHQ والے جو ہے نا کسی اور کو لاتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ جر کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ دینا، اس کو کھینچ دیتے ہیں، کرسی سے اتار دیتے ہیں، تو پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ زبردست، کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے، میری اس ڈیفینیشن سے میرے بہت سارے لوگ جو ہے، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ صرف سمجھانے کے لیے حد تک تھی، اس کا نہ GHQ سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا نواز شریف سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا عمران خان سے تعلق ہے۔ بہرحال 3 حالتیں ہیں اعراب کی، 3 حالتیں بنیادی طور پہ جو ہم نے دیکھی، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ حالت رفع جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب پیش ہے، چاہے وہ سنگل ہوگا یا دوہری حرکت ہوگی تو تنوین ہوگا۔ حالت نصب فتح زبر، یا وہ سنگل ہوگا، 2 ہوگا تو ڈبل زبر آ جائے گی، اور حالت جر جو ہے وہ زیر۔ 3 چیز اس میں مزید جائے، ایک بات اور نوٹ کر لیں، اسم کی جب ہم نے ڈیفینیشن کی تو ہم نے کیا کہا؟ اسم کیا چیز ہے؟ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اسم کیا ہے؟ نام ہے، اسم کسی بھی چیز کا نام ہو گیا تو اسم کہتے ہیں نام کو۔ اسم کی جو جمع ہے، اسم کی جو جمع ہے وہ کہلاتی ہے اسما۔
اسم کی جو جمع ہے آتی ہے اسما. یہ جو اسما ہے، یہ جو اسما ہے بیسکلی اس کی دو اقسام ہیں. اس اسما کی بیسکلی دو اقسام ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. پہلی جو اقسام ہے وہ کہلاتی ہے معرب. پہلی جو اقسام ہے وہ کہلاتی ہے معرب، اور جو دوسری اقسام ہے وہ کہلاتی ہے مبنی. پہلی اقسام کہلاتی ہے معرب، دوسری اقسام کہلاتی ہے مبنی. یہ جو معرب ہے اس کی مزید دو اقسام ہیں. ایک کہلاتی ہے منصرف اور دوسری کہلاتی ہے غیر منصرف. اسما جمع ہے اسم کی. اسما عربی زبان میں کوئی بھی اسم ہوگا وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. کیونکہ معرب کی اقسام دو ہیں، منصرف اور غیر منصرف. تو آپ یہ کہیں گے کوئی بھی اسم ہوگا وہ یا منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا یا مبنی ہوگا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں بہت اچھا، جتنے بھی ٹوٹل اسما ہیں منصرف اسما اس کا 85%. 85% اسما جو اسم کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ منصرف ہے، اور غیر منصرف ہے 13%. اور مبنی کتنے سر جی؟ صرف 2%. تو آپ کے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی کہ کوئی بھی اسما ہے، کوئی بھی اسما ہے وہ بائی ڈیفالٹ منصرف اسما ہوگا جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو جائے. کیونکہ آپ نے کہا 85% اسما آپ کے کیا ہیں؟ منصرف اسما. تو کوئی بھی آپ کا اسم ہے وہ بائی ڈیفالٹ منصرف ہوگا جب تک کہ اس کا غیر منصرف اور مبنی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اس پوائنٹ کو سر میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں کیونکہ ہم اسی سے اس بات کو شروع کریں گے. اعراب کی 3 حالتیں بنیادی، اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں. وہ 3 حالتیں کون کون سی ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت نصب کا مطلب ہے کہ پیش ہوگی، چاہے وہ پیش سنگل ہو یا ڈبل ہو. حالت نصب فتح ہوگی، چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو. حالت جر جو ہے وہ زیر ہوگی، چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو. اسم جو ہے، اسم کی جو جمع ہے وہ اسما ہے، اور اسما کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 ٹائپس ہیں. ایک کو معرب کہتے ہیں، دوسرے کو مبنی کہتے ہیں. معرب کی مزید کلاسیفیکیشن ہے، ایک منصرف، ایک غیر منصرف. دوسری طرف سے آپ دیکھنا چاہتے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. اسما 3 قسم کے ہوتے ہیں، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. منصرف اسما کی پرسنٹیج ٹوٹل اسما کے مقابلے میں 85% ہے، غیر منصرف کی 13% ہے، مبنی کی 2% ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، بات ایک پتہ چلتی ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصرف ہوگا جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو. تو آج ہم سب سے پہلے اعراب کے اندر منصرف اسما کے اوپر بات کریں گے. اعراب کے اندر ہم بات کریں گے منصرف اسما. منصرف اسما کی جب ہم بات کرتے ہیں تو منصرف اسما کی 2 بیسکلی جو پراپرٹیز ہیں نا اس کو نوٹ کر لیں. منصرف اسما کی 2 پراپرٹیز ہیں. اچھا جی، بیفور بھی ہم مزید آگے چلیں، میں نے آپ سے اسم کی 4 پراپرٹیز کہی تھی. کون کون سی تھی جی؟ اشتیاق صاحب، کون کون سی پراپرٹیز آپ سے کہی تھی میں نے اسم کی؟ جی اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے؟
کسی اور صاحب کو آگے تو بتا دیں. جی آواز آ رہی, جی آواز آ رہی. جی اشتیاق صاحب, میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا کہ 4 پراپرٹیز ہیں, کون کون سی ہیں؟ جی ایک جینڈر ہے جی, نمبر, کیپیسٹی اور اس کا جو ہے اسٹیٹس, جسے اعراب کہہ سکتے ہیں, اسم کا اسٹیٹس. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنی بھی, کیونکہ اس میں نے آپ سے کہا کہ جینڈر بھی ہے اور نمبر بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے. ہم نے نمبرز ابھی نہیں پڑھے, اس لیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں سب لوگ اچھی طرح سے, ہم ابھی جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں اعراب کی, وہ ہم واحد سنگل ورڈ بیس پہ بات کر رہے ہیں. ہم واحد سنگل ورڈ بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیونکہ نمبرز ہم نے ابھی نہیں پڑھے. جب ہم نمبرز پڑھیں گے تو وہ اعراب کا وہ پورشن ہم اس وقت کور کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سنگل ورڈ کے اوپر, واحد اسم کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو منصرف اسما کے حوالے سے 2 اس کی پراپرٹیز نوٹ کر لیں. پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ منصرف اسما کے اوپر لازمن تنوین آئے گی. لازمن تنوین آئے گی, یہ اس کی پہلی پراپرٹی ہے. منصرف اسما کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر, واحد اسم کے اوپر لازمن تنوین ہوگی. یعنی تنوین ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہ دوہری حرکت ہوگی, یعنی 2 پیش, حالت رفع میں 2 پیش ہوں گے, حالت نصب میں 2 زبر ہوں گے, حالت جر میں 2 زیر ہوں گے. دوسری جو اس کی پراپرٹی ہے وہ یہ ہے منصرف اسما کی کہ اعراب کی کتنی حالت ہے سر؟ 3 حالتیں. اعراب کی 3 حالتیں ہیں. منصرف اسما تینوں حالتوں کو قبول کرے گا. دو مین پراپرٹیز ذہن میں بس اچھی طرح سے رکھ لیں. آپ کے سامنے کچھ میں اسما لکھوں گا, انشاءاللہ تعالی چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. پہلی چیز, منصرف اسما لازمن تنوین ہوگی, تینوں حالتیں قبول کرے گا. ٹھیک ہے سر جی, یہاں تک کلیئر؟ کوئی سوال, کوئی اشکال ہو تو بتائیے. کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں, تو پھر آگے چلتے ہیں. اسما جو ہے وہ خود سے علیحدہ سے ایک مطلب اینٹی تھی. اب ہم منصرف اسما پڑھ رہے ہیں کہ اسما میں اعراب کی حالتیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ سے کہا ہم پڑھ اعراب ہی رہے ہیں. آپ کے سامنے اسما کی کیٹیگرائز اس لیے کی ہے کہ اعراب کی 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے جب یہ اسما ہم کرنے جائیں گے تو کیٹیگرائز وائز آپ کو پتہ چلے گا کہ اسما جب اعراب کی صورت میں آتے ہیں تو کیا تمام اسما ایک ہی طرح سے اعراب کی صورت میں آتے ہیں یا مختلف آتے ہیں. اسی لیے آپ نے جب اسما کی کیٹیگری کی تو آپ کے سامنے 3 قسم کی کیٹیگری آ گئی. ایک منصرف آ گئی, ایک غیر منصرف آ گئی, ایک مبنی آ گئی. جب آپ کے پاس اسما کی 3 کیٹیگریز آ گئی تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اعراب کی شکلیں تینوں کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر ایک جیسی ہوں گی تو 3 کیٹیگری کا ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے. بس تو ہم اسی چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم اس میں منصرف کر رہے ہیں, اور منصرف کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات آ گئی کہ اس میں لازمن تنوین آئے گی اور لازمن وہ تینوں حالتیں قبول کرے گا. تو ایک کامن سینس تو آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آ گیا کہ غیر منصرف اور مبنی کے اندر ان میں سے کوئی چیز مسنگ ضرور ہوگی. جی بہتر, یہ پھر اعراب کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ آٹومیٹک اعراب کو چھوڑا, بھی تھوڑی دیر کے لیے بس ذہن میں رکھ لیں. صرف اس حد تک کوشچن تک بھی رکھیں تو آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. جب میں نے آپ سے کہا کہ منصرف کے اندر یہ 2 کنڈیشن لازمن ہے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ غیر منصرف اور مبنی کے اندر ان میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز مسنگ ضرور ہوگی, کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں سیم ہوں گی تو وہ پھر وہ غیر منصرف یا مبنی نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جی. جی سر, اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں تھی کہ اب ہم نے اسم کی جمع اسما کیا تھا, اسما کی آگے ہم نے یہ قسمیں پڑھی, تو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد سنگل کے لیے یوز ہو,
تو ہم اسے اسم کی کہتے ہیں، اسے نہیں اسما. دیکھیں وہ بیسکلی میں نے آپ سے کیا کہا، اسم کی جمع اسما اسنس میں کہا کہ جو اسم جتنے بھی نام ہے نا، اب ہم اس نام کی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی نام، اسم بیسکلی ناموں کو کہتے ہیں نا. جی جی اسم کسی بھی قسم کا نام ہو سکتا ہے نا، تو اس ناموں کی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں کہ وہ جو نام کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کیا منصرف ہے، یعنی منصرف ہے تو اس کا مطلب اس میں تنوین آئے گی اور تینوں حالتیں قبول کرے گا، یا وہ غیر منصرف ہے تو ظاہر ہے اس میں یہ دو کنڈیشنز نہیں ہوں گی، یا وہ مبنی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور کنڈیشن نہ ہو. اب میں آپ کے سامنے جب کرتا ہوں تو یہ چیز آپ کے سامنے اور اللہ نے چاہا تو واضح ہو کے آ جائے گی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں انسان. میں آپ کے سامنے ایک اسم میں نے لکھا انسان. انسان کے معنی تو سب کو معلوم ہوں گے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کی حالت رفع کیا ہوگی. میرے سامنے پہلا نام آ رہا ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، بنت اسرار، آئی ڈونٹ نو. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، نہیں ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. احتشام صاحب. جی جی، میں نے آپ کے سامنے ایک اسم لکھا انسان. مجھے انسان کی حالت رفع بتائیں کیا بنے گی. کوشش کریں. سمجھ نہیں آ رہی. انسان تو اردو میں لکھا ہوا ہے نا میں نے. جی جی اب میں نے اس کو عربی میں لکھنا ہے، اور میں نے اس کو عربی میں حالت رفع میں لکھنا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اسم کو لکھنے کی 3 حالتیں. یا تو وہ اسم حالت رفع میں لکھا جائے گا، حالت رفع میں لکھا جائے گا، حالت جر میں لکھا جائے گا. حالت رفع کا مطلب ہے پیش یا دو پیش. حالت رفع کا مطلب ہے پیش یا دو پیش. منصرف اسما ہم کر رہے ہیں، منصرف اسما ہم کر رہے ہیں. منصرف اسما کا مطلب ہے کہ لازماً اس کے اوپر تنوین آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ منصرف اسما کی حالت رفع میں 2 پیش ہوں گے، حالت نصب میں 2 زبر ہوں گے، حالت جر میں 2 زیر ہوں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انسان کی حالت رفع کیا بنے گی. انسان، یعنی آپ اس کو لکھیں گے اس طرح سے، انسان. انسان. اس کی حالت نصب کیا ہوگی سر. انسان. انسانن. انسانن. اب ایک چیز، ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ صرف، ایک اور پوائنٹ. وہ ایک پوائنٹ نوٹ یہ کریں آپ کہ منصرف اسما کو جب منصرف اسما واحد اسما بھی، ہم واحد کی بات کر رہے ہیں، منصرف اسما جب حالت نصب میں لکھے جاتے ہیں تو حالت نصب میں لکھنے کے بعد 2 زبر کے بعد ایک الف اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. ایک الف اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایک الف جو ہے، بعض دفعہ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ الف اس کے ساتھ مل کے لکھا جا سکتا ہے، اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جس میں الف کو ایڈیشنل لکھنا پڑتا ہے. نون کے ساتھ الف مل سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ملا کے لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا انسانن. کیونکہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں زبیر، تو آپ زبیر تو ایسا لکھ سکتے ہیں نا ملا کے، لیکن میں آپ سے کہوں امرود، تو آپ امرود نہیں لکھ سکتے ملا کے. امرود دیکھیں ہم ملا کے نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے. تو یہ تو لکھائی کے اوپر ہے. تو ایک ایڈیشنل الف جو ہے وہ حالت نصب میں آپ اس کے ساتھ لکھیں گے. حالت جر بتائیے کیا ہوگی. انسان.
हफ्सा अहमद साहब पार्टिसिपेट करेंगे आप? जी जी करेंगे आप? जी मैं आपसे कहता हूँ तालिब, तालिब किसको कहते हैं? स्टूडेंट स्टूडेंट। तालिब की हालत रफा क्या बनेगी? तालिबुन तालिबुन। हालत नसब क्या बनेगी? तालिबन या तालिबन। और इसके साथ एक अलिफ ऐड कर देंगे, बा के साथ अलिफ ऐड हो सकता है तो इसके साथ ही ऐड करते हैं तालिबन। और हालत जर क्या होगी? तालिबिन तालिबिन। हारिस साहब जी कलम। कलामुन होगी इसकी हालत रफा। कलमुन। हालत नसब कलमन कलमन। एक अलिफ इसके साथ ऐड हो जाएगा। जी इसमें भी अलिफ उसके साथ ही ऐड हो सकता है मीम के साथ, कलमन। और हालत जर क्या हो जाएगी? कलमिन कलमिन। माशाअल्लाह। हारून साहब जी जन्ना, जन्ना किसको कहते हैं हारून साहब? जन्नत, जन्नत को कहते हैं? नहीं सर, जन्ना जन्ना को नहीं कहते। जन्ना दरअसल कहते हैं बाग को है। अच्छा, बाप रे, ठीक है। वो वहां भी जो है ना बाग ही है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ठीक है। ऐसे बाग होंगे जिसके दरमियान में, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। मेरे बेटी जन्नतुन, जन्नतुन रफा हो जाएगी। जन्नतुल रफा हो जाएगी सर। जन्नतन होगा जन्नतुल। नसब इसका जन्नतन हो जाएगा। जन्नतन। अब यहाँ एक टेक्निकल सवाल है मेरा आपसे। अलिफ लग सकता है इसमें? इसमें अलिफ लग सकता है? इसमें जमा नहीं का हो जाएगा जन्नातिन? नहीं नहीं नहीं, अब हम तो जमा की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो अभी सिर्फ वाहिद पर बात कर रहे हैं। जन्नतन नहीं, यहाँ अलिफ लगता नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो एक टेक्निकल पॉइंट आप नोट कर लें कि मैंने आपसे कहा था हालत नसब में दो जबर के बाद एक अलिफ ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस्म जो गोलता, इसको गोलताम कहते हैं, इसका असल नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसा इस्म जो गोलता पे खत्म होता हो, जो गोलता पे इस्म खत्म होता हो, उसके ऊपर अलिफ ऐड नहीं होगा। नहीं लिखा जाएगा। ऐसा इस्म जो गोलता पे खत्म हो उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो ये जन्नतन। जन्नतन। और इसकी हालत जर क्या हो जाएगी सर? जन्नतिन। जन्नतिन। एक और कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जी सर, कौन साहब है? इश्तियाक साहब करेंगे आप? जी जी इश्तियाक साहब, मैं आपसे कहता हूं जैद। सॉरी, क्या लफ्ज लिखा है सॉरी आपने? जैद। 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 जी जी, रफा होगा जैदुन
रफा हो जाएगा ज़ैदुन, ज़ैदुन, और नस्ब होगा ज़ैदन अलिफ के साथ, अलिफ के साथ आएगा। ठीक है, जबरदस्त। जर होगा ज़ैदिन। अब देखें यहाँ हमने इस जगह पे आप देखें अलिफ को मिला के लिख लिया था, इंसानन में भी लिख दिया, तालिबन में भी लिख दिया, तलबन में लिख दिया, लेकिन ज़ैदन के साथ हम नहीं लिख सके, लेकिन लिखा जरूर गया। ठीक है, और हालत जर इसकी हो गई ज़ैदिन। तो देखिए आपके सामने एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गई कि मुनसरिफ अस्मा, अस्मा तीन किस्म के हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। मुनसरिफ अस्मा हमने किया, मुनसरिफ अस्मा के हवाले से जो हमारे सामने जो चीज आई वो क्या आई कि मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जिनके ऊपर तनवीन दाखिल होती है और जो तीनों हालतें कबूल करते हैं। तनवीन दाखिल होती है, तीनों हालत कबूल करते हैं, और हालत नसब में दो जबर के बाद एक अलिफ ऐड हो जाता है, लेकिन वो अस्मा जो गोल ता पे खत्म होते हैं उसमें अलिफ को ऐड नहीं करते। आज कम से कम आपके सामने एक बात ये आ गई कि अब आप जब भी कुरान का मुताला करेंगे, जब भी आप रोजी पढ़ते होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह से बहुत, तो आपके सामने जब भी आपको इसम नजर आता है जिस पे तनवीन होती है, जिस पे तनवीन होगी, जिस इसम पे भी आपको नजर आ जाए, चाहे वो दो पेश की हालत पे हो, दो जबर पे हो, दो जेर पे हो, आपके सामने एक पॉइंट तो आ गया। क्या आ गया कि ये कौन सा इसम है? ये मुनसरिफ अस्मा है। ये कौन सा अस्मा है? ये मुनसरिफ अस्मा। आज आपके सामने कम से कम एक चीज आपके सामने आ गई, कोई भी इसम अगर आप देखेंगे उसका टेक्निकल नेम आपके सामने आज आ गया कि ऐसा जब भी कोई आप कुरान मजीद कहीं से भी खोल लें, किसी जगह से भी खोल लें, और तरीकेकार ही आपको, मैं अपने सारे जिन लोगों के साथ में जब अभी तालीम का सिलसिला शुरू करता हूँ उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डे वन से काम करें, एक मुसहफ पकड़ लें, और ये मुसहफ आपके साथ हमेशा होना चाहिए। इस मुसहफ को पकड़े सर जी, मैं आपको इंशाल्लाह अगली दफा अपना मुसहफ ला के दिखाऊंगा जिस तरह से मैं उस पर काम करता हूँ। ये मुसहफ आपने खोला, आज आपने इसको यहाँ से शुरू किया और इसको देखना शुरू किया कि आपने देखा कि मुझे कहाँ नजर आ रहा है कोई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन, आपको पहला नजर आया हुदन, दाल के ऊपर दो जबर नजर आ गए, आपको फौरन पता चल गया ये इसम भी है और ये गैर मुनसरिफ भी है। आगे चलते रहे, जहां आपको नजर आ जाए आप पढ़ते चले गए, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सम्मिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन, आपको नजर आ गया, गिशावतुन नजर आ गया, तनवीन नजर आई, दो पेश नजर आ गए, आपको पता चल गया ये इसम है, ये मुनसरिफ है। और आपको एक चीज और नजर आ गई कि यहाँ गोल ता है, गोल ता के बाद अलिफ भी नहीं है। तो ये आपका तरीकेकार होना चाहिए। मुसहफ आप ले और शुरू से ले, पेंसिल पकड़े हाथ में, मैंने तो 4-5 कलर की पेंसिलें लेता था, हाइलाइटर लेता था, वो आप उसको हाइलाइटर करते रहे, पेंसिल से लिखते रहे, डिफरेंट आइडेंटिफाई करते रहे, क्योंकि पहली चीज आपके सामने मैंने कही, कोई भी कलमा अब आपको नजर आएगा वो या तो इस्म होगा, फेल होगा, या वो हर्फ होगा। इस्म आ गया, जैसे जैसे इस्म आप पढ़ते चले जाएं आप करते चले जाएं। आपने भी इसमें एराब पढ़ा, आपको पता चल गया इसकी एराबी हालत क्या थी, दो पेश थी गशावतुन में, आपने कहा ये हालत रफा है, ठीक है जी, और ये मुनसरिफ अस्मा, ठीक है सर जी। तो पहला पार्ट था मुनसरिफ अस्मा, और मुनसरिफ अस्मा 85% है टोटल अस्मा के। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी चीज आपको और करा दूँ। पहली चीज हमने की मुनसरिफ अस्मा, अब हम दूसरा पार्ट करने हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा की आपको मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी मेनली, कौन कौन सी थी?
پہلی پراپرٹیز تھی کہ اس کے اوپر لازمن تنوین آئے گی، اور دوسری پراپرٹی میں آپ کو بتائیں کہ وہ تینوں حالت قبول کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا جب آپ نے کہا کتاب تو آپ نے حالت رفع بنائی اس کی کتابن، حالت نصب بنائی کتابن، حالت جر بنائی کتابن. ٹھیک ہے جی. غیر منصرف اسما کی دو پراپرٹیز ہیں، دونوں کو نوٹ کر لیں آپ. ایک سوال ہے کہ جی سر پوچھے. منصرف اسما پہ ہمیشہ تنوین اور اعراب بیک وقت ہوں گے نا؟ جی زور سے بولے، دوبارہ بتائیں. تنوین اور منصرف اسما پہ ہمیشہ تنوین اور اعراب بیک وقت ہوں گے نا، ایک ہی وقت میں ہوں گے؟ نہیں دیکھیں آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا میرے خیال میں ملا رہے ہیں. اعراب کہتے ہیں ان اعراب اسٹیٹس بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو تنوین آپ کہہ رہے ہیں یہ تنوین بیسیکلی اعراب ہی ہے نا. جی فی الحال اس وقت اعراب ہی ہے. آپ اس کو زیر زبر پیش، آپ اب اس کو یہیں تک رکھیں. میں نے آپ سے کہا نا جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنسپٹ کلیئر ہوتا جائے گا. ذہن میں ایک چیز بالکل اچھی طرح سے بٹھا دے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، حرکت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اسی لیے آپ اس کو ان ادر ورڈز ابھی اگر آپ ٹیمپریری اگر تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ ایسا سمجھ لیں کیونکہ ہم بائی جسم کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کلمے کی جو آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ اعراب کے طور پہ آتی ہے. کیونکہ جب آپ نے کتابن کہا تو با آخری حرف تھا، اس کے اوپر جو دو پیش آئے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفع اعرابی حالات ہے. کتاب بن دو زبر آئے تو آپ نے کہا یہ اس کی حالت ہے، حالت اعرابی حالت ہے، حالت نصب. کتابن با کے نیچے دو زیر نظر آئے، آپ نے کہا یہ اس کی اعرابی حالت ہے، حالت جر. ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں. تھوڑا سا پیشنس رکھیں، تھوڑا سا انشاءاللہ. غیر منصرف کی دو منصرف اسما کی دو آپ کے سامنے صفت تھی. پہلی صفت یہ تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، تنوین کو قبول کرتا ہے، تنوین لازمن ہے، تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. غیر منصرف کی دو پراپرٹیز نوٹ کر لیں. پہلی بات تنوین قبول نہیں کرتا. یعنی پہلا ڈفرنس تو آپ کو پتہ چل گیا کہ غیر منصرف کے اندر تنوین نہیں ہوگی، یعنی دو پیش دو زبر دو زیر نہیں ہوں گے. سنگل پیج سنگل زبر سنگل زیر ہوگا. یہ اس کی پہلی پراپرٹی. دوسری پراپرٹی نوٹ کر لیں. منصرف اسما تینوں حالتیں ایکسپٹ کرتا تھا، حالت رفع بھی، حالت نصب بھی، حالت جر. غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا. غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے. یہ دو پراپرٹیز کو اچھی طرح سے نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن میں ایک چیز کوشش کروں گا تھوڑا سا ایک پارٹ آپ کو اس میں سے کرا. غیر منصرف اسما ٹوٹل اسما کا 13%، منصرف اسما ٹوٹل اسما کا 85%. ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسما جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو. سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما غیر منصرف ہیں اور کون سے اسما منصرف ہیں؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے اسما منصرف ہیں اور کون سے اسما غیر منصرف ہیں، آپ حرکتیں لگائیں گے کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ کیونکہ جب میں نے آپ سے کہا کہ غیر منصرف اسما تنوین قبول نہیں کرتا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ انسان جو تھا وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے صرف 3-4 لفظ لکھے تھے نا. میں آپ سے پوچھوں مسجد، آپ کو تو نہیں پتا مسجد منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. میں آپ سے کہوں شمس سورج، آپ کو تو نہیں پتا. میں آپ سے پوچھوں قمر چاند، آپ کو تو نہیں معلوم کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف اسما کی کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں گرامر والوں نے. ان کی بڑی محنت ہے، ان کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کام کیا. آج اس کی ٹوٹل 7 کیٹیگریز بنائی ہیں.
میں آج آپ کے سامنے ایک کیٹیگری کرتا ہوں. ہو سکتا ہے 2-4 منٹ ہمارے وقت سے زیادہ ہو جائے, لیکن کم سے کم ایک کیٹیگری میں چاہتا ہوں کرنے, تاکہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ جائے گی کم سے کم. پہلی کیٹیگری آپ نوٹ کر لیں, غیر منصرف اسما کی جو پہلی کیٹیگری ہے, وہ پہلی کیٹیگری آپ نوٹ کر لیں کہ وہ کون سے اسما ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے وہ پہلی کیٹیگری ہے, وہ پہلی کیٹیگری ہے تمام انبیاؤں کے نام, تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے, ایکسیپشن ہے, سوائے 6 انبیاؤں کے. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے. یہ 6 انبیاء جو ہیں یہ منصرف ہیں. یہ 6 انبیاؤں کے نام اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہوں گے وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہوں گے. وہ 6 انبیاء کون کون سے ہیں جو کہ منصرف ہے؟ سب سے پہلے ہے سیدنا نوح. سیدنا نوح کیا ہے؟ منصرف ہیں. تو نوح کی تینوں حالتیں بتائیں فٹافٹ. نوحن نوحن نوحا نوحن نوحن نوحن. نوحن. دوسرے ہیں سیدنا صالح. صالح کی تینوں حالتیں بتائیں فٹافٹ. صالحن صالحن صالحن. زبردست. تیسرے ہیں سیدنا ہود. ہود کی تینوں حالتیں بتائیں. ہودن. چوتھے ہیں سیدنا لوط. لوطن. زبردست. پانچویں ہیں سیدنا شعیب. اور آخری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. یہ 6 انبیاء منصرف ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کون ہیں؟ غیر منصرف ہیں. آدم, سب سے پہلا نام آدم. اب میں اگر آپ سے پوچھوں آدم کی مجھے تینوں حالتیں بتائیے تو کیا ہوگی سر جی؟ بتائیں گے؟ تینوں ممکن نہیں ہے. حالت جرم میں نہیں ہوگا. وہ تو چھوڑ دینا, حالت رفع تو بتائیں. آدم آدم اور آدم. آدمو اینڈ آدما. آدمو آدمو آدما آدما. میں نے آپ سے کہا حالت جر ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ بھی آدم کی حالتیں, اعراب کی حالتیں تو تینوں ہی ہوں گی, نصب رفع نصب جر, لیکن جر قبول نہیں کرتا. تو یاد رکھ لیجیے گا غیر منصرف اسما کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. تو اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ آدم ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ جو ہے کس حالت میں تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ناز کے امام کون تھے؟ ناز کے امام کون تھے؟ میمونہ نور صاحبہ. ناز کے امام چلے چھوڑ دیں. محمد عبد الرحمان صاحب ہے, شاید عبد الرحیم صاحب. محمد عبد الرحیم صاحب. سوال کیا ہے جی؟ جی سوال بہت آسان ہے. انسانوں کا امام کس کو بنایا اللہ نے؟ حضرت محمد. انسانوں کا امام. ہاں, ناس کا امام بنایا اللہ نے قرآن مجید میں.
किसको बनाया? मैं सवाल पिक नहीं कर पा रहा हूँ। सवाल मेरा है, अल्लाह ताला ने इंसानों का इमाम बना के भेजा है, पूरी इंसानियत का इमाम बनाया है। किसको बनाया है? किसको एजाज दिया अल्लाह ताला ने? ये इंसानों के इमाम तो अंबिया हैं। जोर से बोले बॉस। इंसानों के इमाम तो अंबिया हैं। नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि किसी एक को खास अल्लाह ने बनाया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी मतलब इमामुल अंबिया हैं। बाकी तमाम अंबिया जो हैं वो इंसानों के इमाम हैं या खलीफा कह सकते हैं। इब्राहिम इंसानों का इमाम किसको बनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा आयत नंबर 124। इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, यकीनन बेशक मैंने तुझे नास का इमाम बनाया। किसका बनाया? तमाम लोगों के अंबिया बनाया। तो सैयदना इब्राहिम, अब आप मुझे बताएं, इब्राहिमा जो है वो मुनसरिफ है क्या गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। तीनों हालतें बताएं फटाफट। इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। इब्राहिमो, इब्राहिमा, मैं लिख देता हूं। इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। अच्छा जी बताए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, साथ साथ इस्माइल एंड इसहाक। सैयदना इस्माइल, सैयदना इसहाक। तो सैयदना इस्माइल आपको क्या लगता है, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ? जी गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। तीनों हालतें बताएं फटाफट। इस्माइलो, इस्माइला। इस्माइला। नहीं, दोबारा बताइए, तो गलती की आपने कुछ, दोबारा बताएं। इस्माइलो, इस्माइला। इस्माइला। और तीसरी हालत? तीसरी नहीं होगी। नहीं, होगी तो सही, होगी तो सही, होगी तो सही, लेकिन जर कबूल नहीं करेगा। उसकी हालत जर की हालत नसब जैसी होगी। इस्माइला। इस्माइला। सबा साहिब, दूसरे बेटे का नाम बता। एक इस्माइल, दूसरे? अच्छा, गैर तन्वी। शहजाद साहब। सैयदना इब्राहिम के दो बेटे, एक इस्माइल, दूसरे? शहजाद साहब। इसहाक अलैहिस्सलाम। इब्राहिम के दो बेटे, सैयदना इस्माइल और दूसरे? सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। सैयदना इसहाक। सैयदना इसहाक की तीनों हालतें बताएं। इसहाकु जी, इसहाका जी, और तीसरी भी इसहाका होगी। इसहाका। तारिक साहब। जी जी तारिक साहब, एक सवाल। सैयदना इसहाक के बेटे वो भी नबी थे। जी, किसी से सवाल की आवाज आई थी। जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था जी जी कि एक तो स्टेप ये कि हालत जर एक्सेप्ट नहीं करेगा, जी, उसके बाद फिर वही चीज रिपीट हो रही है, हालत नसब की फॉर्म एक आ रही है। तो हम इसमें दो क्यों नहीं लेके चल सकते कि जब ये इसहाको और इसहाका हो गया, हजरत इसहाक के दो जो हमारे गैर तनवीनी जो वो हो गई उसकी प्रॉपर्टी, उसमें तीसरा कहने की जरूरत क्या है हमें? नहीं, उसकी वजह है। देखिए, वजह ये है कि एराब की तीन हालतें बुनियादी। एराब की जो हालत है वो कोई भी इस्म होगा, वो हालत रफा में होगा या हालत नसब होगा या हालत जर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा,
غیر منصرف اسما کا کیا ہے کہ غیر منصرف اسما پہ نہ تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ وہ حالت جر قبول کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا حالت جر قبول نہیں کرتا, کبھی کبھار کرتا ہے, جب کرتا ہے وہ کیا سچویشن ہوگی ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن نارملی نہیں کرتا. جب وہ نارملی کرتا نہیں ہے لیکن اعراب کی حالت تو ہو سکتی ہے جر. مثال کے طور پہ جب میں نے آپ کو جی ایچ کیو کی ایگزامپل دی, تو جی ایچ کیو کی جب میں نے ایگزامپل دی اور میں نے آپ سے کہا مثال کے طور پہ ایگزامپل آپ لے لیں, میں کسی اور کا نام کیوں, میں ہم کوئی ایکس نام لے لیتے ہیں, میں کہتا ہوں جیسے کوئی غیر منصرف میں نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے, کوئی آدم ہی لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, لیٹس سے, ٹھیک ہے جی. آدم کی جب حالت جر اگر ہوگی لیکن لکھی بھی تو نہیں ہوگی, وہ لکھی بھی تو آدم ہی ہوگی, لیکن جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ آدم اس وقت جو ہے وہ جر سچویشن میں ہے کہ نصب سچویشن میں, رفع سچویشن تو بتا دے گا. تو حالتیں تین ہی رہیں گی بنیادی طور پہ, لیکن جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. یہ آپ کو چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ اس پہ بالکل ٹینشن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آپ بے فکر ہو کے صرف اپنی کنسسٹنسی رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم ایسا آئے گا آج سے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ اسی طرح سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. میرا تو بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ میں اس طرح سے پڑھاؤں کہ سامنے والا جو کچھ پڑھے وہ آگے پڑھائے, اور یہی آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے. جزاک اللہ. بہت بہت آپ یہی سوچ کے آیا کریں کہ میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ اس نیت سے بیٹھا کریں کلاس میں کہ میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. آپ یقین مانیں اگر آپ اس نیت سے بیٹھے نا, اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ہاتھ پکڑے گا انشاءاللہ. جی سر. سیدنا اسحاق کے ایک بیٹے تھے, ان کا وہ بھی نبی تھے, نام بتائیے. یعقوب علیہ السلام. جی کون؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. سیدنا یعقوب کی تینوں حالتیں بتائیں. یعقوبہ. زبردست. سیدنا یعقوب کے 12 بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹے نبی تھے. حضرت یوسف. زبردست. تینوں حالتیں بتائیے. یوسف. زبردست. تو دیکھیں سر جی, آج جو ہم نے چیزیں کی ہیں اس حوالے سے میں دیکھوں گا آپ کو, شاید میں کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی بھیجوں گا, آپ وہ کوشش کیجیے گا کرنے کی. مختصراً یہ اعراب کو آج ہم نے شروع کیا. اعراب کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے, اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے. اعراب ہے اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. حالت اعراب کی 3 ہیں. حالت رفع, حالت رفع کا مطلب ہے پیش یا دو پیش. حالت نصب 2 زبر یا 1 زبر. حالت جر 1 زبر یا 1 زیر یا 2 زیر. اسما کے حوالے سے ہمارے سامنے 3 قسم کے اسما بنیادی طور پہ آئے. ایک جس کو منصرف اسما کہتے ہیں, ایک جس کو غیر منصرف اسما کہتے ہیں, اور تیسرا جس کو مبنی اسما کہتے ہیں. منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں, اور یہ ساری بات ہم کر رہے ہیں واحد اسم کے بیس کے اوپر. منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے اوپر لازماً تنوین آتی ہے اور وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتے ہیں. جیسے ہم نے اگزامپل کی انسان, تو انسان, انسانن, انسانن. ایک اس میں ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف ایڈیشنل لکھا جاتا ہے, لیکن اگر ایسا اسما ہو جو کہ گول تا پہ ختم ہوتا ہے اس پہ الف ایڈ نہیں کیا جاتا, جیسے ہم نے جنہ کے اندر دیکھا تھا, جنتن, جنتن, جنتن. دوسری کیٹیگری, اور منصرف اسما 85% ہیں, اسی لیے ہم منصرف اسما کی کیٹیگری نہیں پڑھیں گے, ہم اسی لیے صرف غیر منصرف کی کیٹیگری پڑھیں گے, کیونکہ آپ کو صرف اور صرف غیر منصرف ثابت کرنا ہوگا. وہ کریں گے تو باقی آٹومیٹکلی ہر چیز منصرف میں چلی جائے گی. تو غیر منصرف کی ہم نے آج پہلی کیٹیگری کو دیکھا تھا. غیر منصرف اسما وہ اسما ہے جس کی 2 پراپرٹیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تنوین کو قبول نہیں کرتا, حالت جر نہیں لیتا. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما منصرف ہیں, کون سے غیر منصرف ہیں؟ عربی گرامر والوں نے ہمارے لیے بڑا احسان کیا, انہوں نے ہمیں کچھ کیٹیگریز بنا کے دے دی. ہم نے پہلی کیٹیگری سے آج آپ کے سامنے کی, تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے ان 6 انبیاؤں کے. یہ 6 انبیاؤں کے نام آپ کو یاد ہو, باقی آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ نبی کا نام ہے, آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو منصرف میں ڈالیں. وہ 6 انبیاء کون سے؟ سیدنا نوح, سیدنا صالح, سیدنا ہود,
सैयदना लूत, सैयदना शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 अंबिया मुनसरिफ अस्मा है। मुनसरिफ अस्मा इसका मतलब इन पे तनवीन भी दाखिल होगी और ये तीनों हालतें भी कबूल करेंगे। इसके अलावा जितने भी अंबिया हैं, कुरान मजीद में तो टोटल 25 से 26 अंबियाओं के नाम हैं, जिनके अंदर ये 6 शामिल हैं। तो बाकी जितने भी अंबिया के नाम हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। गैर मुनसरिफ 3 हालतें लेगा, 2 हालतें लेगा, एक तो तनवीन नहीं होगी और हालत जर कबूल नहीं करता। हालत जर और हालत नसब उसकी एक ही होती है, यानी नसब फॉर्म में होती है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि हालत नसब है कि हालत जर है। ये हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें कुछ वाज़ेह हो गई होंगी। वीडियो में इंशाल्लाह आपको संडे को भेज दूंगा, तो उसको अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको चीजें वाज़ेह होंगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको आज एक्सरसाइज भी भेजूं, उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने इसकी 7 कैटेगरीज है, बेसिकली 6 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी को हमने पढ़ा है, बाकी 5 कैटेगरीज को फिनिश करेंगे और मबनी अस्मा को करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में हमारा एराब हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है जो बाकी 3 कैटेगरीज है उसको हम इंशाल्लाह करेंगे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इसको पिक करते रहे। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके अंदर हम कामयाब होंगे और फिर हम देखेंगे हालात और सिचुएशन के हिसाब से कि जिस तरह से जरूरत होगी तो फिर अगर हमने सेशन को इंक्रीज करना होगा तो हम वीकली बेसिस के सेक्शन को इंक्रीज करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।